وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد اور شکر کے بعد امیر محترم کے شکریہ اور ان کو مبارکبادی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو موضوع ہے 2-3 منٹ میں آپ کے سامنے اس کے نکات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے اہم بات یہ ہے، انسانیت کا احترام ہے۔ انسانیت کا احترام انسانیت کی بنیاد پر کہاں تک کیا جائے گا، اس کا دائرہ اللہ کی کتاب میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں مقرر کر دیا گیا ہے۔ انسانیت کا دائرہ احترام انسانیت کے حدود تک ہے۔ جان کا مسئلہ ہے، مان کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، تندرستی کا مسئلہ ہے، بھوک کا مسئلہ ہے، پیاس کا مسئلہ ہے، ان تمام چیزوں میں انسانیت کا آخری حد تک احترام کیا جائے گا۔ ورنہ اصل احترام وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صحیح توحید کے عقیدے کے ساتھ عطا فرمایا ہے۔ سب سے بڑا احترام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کا یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لا الہ الا اللہ سے پہچان کروائی، اپنی پہچان عطا فرمائی ہے کہ میں خالق و مالک ہوں، میری عبادت ہونی چاہیے، میں تم کو سب کچھ دیتا ہوں، تمہارے سر میرے سامنے جھکنا چاہیے، اور تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے ہمارا پیغمبر ہے، ہماری کتابیں ہیں، ہماری صحیفے ہیں جو تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں، یہ تمہاری اصل چیز ہے جس کے ذریعے سے تمہارا احترام ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو اسی لیے بھیجا تاکہ اپنی توحید کا پیغام اپنے بندوں تک پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ اپنے بندوں کا احترام کوئی نہیں کرنے والا ہے، اور سب سے بڑا احترام یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو توحید عطا فرمائی۔ سب سے بڑا احترام یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے حق میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت سے نوازا، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں، اس کی مرضیات کو پہچان سکیں، اس کی ناراضگی کو پہچان سکیں، وہ حق اور ناحق کو پہچان سکیں، اپنی بھلائی کو، اپنے نقصان کو، فساد کو، صلاح کو پہچان سکیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور یہ اصل احترام انسانیت ہے۔ اس لیے ہمارا دائرہ احترام انسانیت کا کبھی بھی آؤٹ نہیں ہونا چاہیے، تجاوز نہیں ہونا چاہیے، پھلانگنا نہیں چاہیے۔ یاد رہے، ہمارا یہ اسٹیج جماعت اہل حدیث کا سب سے زیادہ مقدس اسٹیج ہے، اس کا تقدس ہمیشہ باقی رہنا چاہیے، خلط ملط نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس مقدس اسٹیج سے رواداری کے نام پر، احترام انسانیت کے نام پر کوئی کہے کہ بندہ خدا بن جاتا ہے۔ یہ کسی طرف اس سے روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے اصل سے پھر ضائع ہو جائیں گے، اصل کو برباد کرنے والے ہو جائیں گے۔ کوئی کہے غیر اسلامی عبادت گاہوں کے اندر 3 دن، 7 دن، 10 دن جا کر کے ٹکنا چاہیے، رہنا چاہیے محض احترام کے نام پر، میرے بھائیو ظاہر ہے یہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انسانیت کا احترام کریں گے۔ اگر ہم نے اس کو کہیں جگہ دے دی تو ہم خود سب سے زیادہ ذلت اور پستی کے آخری سطح میں پہنچ جائیں گے۔ اس لیے انسانیت کا احترام، اصل احترام یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ کو پہچانے، نبی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہچانے، اور یہ سب سے بڑا احترام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کا کیا ہے۔ اللہ کے کلام کی آیات، اللہ کے نبی کی حدیثیں بے شمار ہیں اس سلسلے میں۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی وقت نہیں ہے جس میں آپ کے سامنے گفتگو ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوشش کو اصولوں کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے، اس کے خالص اہداف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ داران کو کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنی اصولوں پر، اپنی بنیادوں پر، اپنے اصل تشخصات پر استحکام کے ساتھ انسانیت کا احترام دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ذمہ داروں کے شکریہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کے شکر کے بعد اس گفتگو کا اختتام۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اپنی ذمہ داریاں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔